نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 313 سورۃ الاخلاص سے لے کر الناس تک، یہ الحمدللہ ہمارا آخری لیسن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو احسن طریقے سے مکمل کر سکیں، اور اللہ ہمارے اس نیک عمل کو اپنے حضور قبول بھی فرمائے۔ چونکہ قرآن پاک کا اختتام قریب ہے، ایک بھرپور میسج کے ساتھ اس اختتام کو کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں آخر میں سورۃ الاخلاص جیسی بہت خوبصورت صورت عطا کی گئی ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور 2 اخلاص والی صورتوں میں سے ایک ہے۔ دوسری اخلاص والی صورت کون سی ہے؟ سورۃ الکافرون۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ صورت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پسندیدہ صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ صورت بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں توحید کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ چیز جو پسند ہے وہ توحید ہے، تو یہ صورت بھرپور طریقے سے توحید کو واضح کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں بنیادی طور پر 3 عقائد پر زور دیا گیا ہے۔ ایک توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا آخرت۔ تو بہت چھوٹی سی مختصر سی صورت جو توحید کے میسج کو بھرپور طریقے سے واضح کرتی ہے۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت میں بہت ساری احادیث آتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی قیادت میں لشکر بھیجا۔ وہ صاحب جب نماز پڑھتے تو اپنی قرات سورۃ الاخلاص پر ختم کرتے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے دریافت کرو وہ ایسا کیوں کرتا رہا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا کہ یہ سورہ یعنی سورۃ الاخلاص رحمان کی صفت بیان کرتی ہے، لہٰذا میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آگاہ کر دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سورۃ الاخلاص پڑھنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت دینے والی صورت ہے۔ تو توحید ہی وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے۔ جیسا کہ میں آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا، اور رات کے وقت سونے سے پہلے پڑھنے کی ترغیب بھی دی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے لیے ممکن نہیں کہ روزانہ رات کے وقت 1/3 قرآن پڑھ لیا کرو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا 1/3 قرآن ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی 10 پارے کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک تو آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ سورۃ الاخلاص میں جو میسج ہے توحید کا وہ 1/3 قرآن میں میسج ہے، اور رات کو اس کو پڑھنا چاہیے، رات کو پڑھنے کی ترغیب ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کا کچھ اور ہی مطلب لے لیا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ تو اس حدیث سے یہ فہم نکلتا ہے، بات تو اس میں یہ ہو رہی ہے کہ 1/3 قرآن کا جو موضوع ہے وہ توحید ہے، اور وہ پورا کا پورا سم اپ کر دیا گیا ہے کس میں؟ سورۃ الاخلاص میں۔ اس لیے اس کو 1/3 قرآن کے برابر
قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الاخلاص سے محبت اور اس کی کثرت سے تلاوت جنت میں جانے کا سبب بنے گی۔ اس بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سورۃ الاخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورۃ الاخلاص آخر تک 10 بار پڑھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر تعمیر کرتے ہیں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اگر آپ 10 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے ایک گھر جنت میں اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ حدیث سنی تو کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا ہی آسان عمل ہے، یعنی اس کو اچیو کرنا تو کوئی مشکل بات نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اجر دینے میں بھی پھر پیچھے نہیں ہٹے گا، تم عمل کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیتا جائے گا۔ اس سورہ کے سورۃ الفاتحہ کی طرح کئی نام ہیں۔ اس کو سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں، سورۃ المانع بھی کہتے ہیں، الاساس بھی کہتے ہیں، النجات بھی کہتے ہیں اور امان بھی کہتے ہیں۔ اس کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اتار دی۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اس مختصر سورہ میں اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف بیان کیا گیا ہے اس کی شان کے مطابق۔ قل کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد، ایک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ احد کا جو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے بمعنی لا ثانی، بے نظیر، یکتا، the one and only، یعنی وہ اللہ واحد ہے، احد ہے، اس کا کوئی نظیر، کوئی وزیر، کوئی شریک، کوئی شبیہ اور کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ اپنی تمام صفات اور افعال میں کامل ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قرآن کا اصل پیغام ہی یہی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو واضح طور پر اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اللہ صرف ایک ہی ہے، دو نہیں ہے۔ جیسے کہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ نیکی کا خدا یزدان الگ ہے اور بدی کا خدا ارحمن الگ ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے عقیدے کی بھی تردید ہے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ 3 خدا ہیں، تو وہ 3 بھی نہیں ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ آپ سب جانتے ہیں نا، وہ یہ کہتے تھے کہ 3 خدا ہیں، ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک روح القدس، پھر ان تینوں سے مل کر ایک خدا بنتا ہے۔ یا پھر آپ ہندوؤں کا عقیدہ دیکھیں تو وہ تو جانے کتنی چیزوں کو خدا مانے ہوئے ہیں، ان کے ہاں 33 کروڑ خدا ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں سب سے پہلی چوٹ شرک پہ ماری ہے، سب سے پہلی ضرب شرک پر ماری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا لفظ صاد میم دال سے ہے۔ ٹھوس چیز کو بھی کہتے ہیں اور مقصود چیز کو بھی کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا ٹھوس اور مضبوط ہونا، لوگ ہر طرف سے اس کی طرف قصد کریں۔ صمد ایسی ذات کو کہتے ہیں جو خود تو مستقل اور قائم ہو
وہ کسی کا محتاج نہ ہو مگر دوسری سب مخلوق اس کی محتاج ہو۔ اللہ الصمد، وہ جس کی طرف تمام مخلوقات اپنی حاجتوں اور اپنے مسائل کے لیے رجوع کریں۔ ابن عباس اس کا بڑا خوبصورت مطلب بتاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ صمد کے معنی سردار کے ہیں، جو اپنی سیادت میں کامل ہو، وہ شریف ہو اور اپنے عز اور شرف میں کامل ہو، وہ عظیم ہو اور اپنی عظمت میں کامل ہو، وہ حلیم ہو اور اپنے حلم میں کامل ہو، وہ علیم ہو اور اپنے علم میں کامل ہو، وہ حکیم ہو اور اپنی حکمت میں کامل ہو۔ یعنی جو شرف اور سعادت کی تمام صفات ہیں وہ اس میں کامل ہوں۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صمد اسے کہتے ہیں جس نے نہ جنم دیا ہو اور نہ اسے کسی نے جنم دیا ہو، جس کی وضاحت انشاءاللہ آپ آگے ہی پڑھیں گے، لم یلد ولم یولد۔ تو ابن جریر کہتے ہیں کہ صمد اسے کہتے ہیں کہ جس نے نہ جنم دیا ہو اور نہ اسے کسی نے جنم دیا ہو، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اس کا مال وارثوں میں تقسیم ہونا ہے۔ تو اللہ تعالی موت اور اپنی وراثت کی تقسیم سے پاک ہے۔ اب آپ اتنی چھوٹی سی آیت پڑھتے ہیں اللہ الصمد، اب سوچیں کتنا گہرا معنی ہے۔ ترجمہ اردو میں تو بہت مختصر سا کر دیا جاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، لیکن صمد کا لفظ بڑا ہی گہرا ہے۔ اچھا، بے نیاز کے لیے عربی زبان میں غنی کا لفظ بھی آتا ہے اور اس کی ضد فقیر ہے۔ غنی اس شخص کو کہتے ہیں جسے کسی دوسرے کی کوئی محتاجی نہ ہو، لیکن یہ لفظ صرف مال و دولت کے معاملے میں بے نیاز ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ غنی شخص یعنی دولت مند شخص، ٹھیک ہے۔ اچھا، غنی اس شخص کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اچھے سے زندگی گزار سکتا ہو، اس کو بھی کہتے ہیں۔ لیکن صمد کا جو لفظ ہے اس میں جو بے نیاز ہونے کا معنی آتا ہے وہ بڑا ہی گہرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے بھی بے نیاز ہے، سونے اور آرام کرنے سے بھی بے نیاز ہے، پھر وہ اپنی زندگی اور بقا کے لیے بھی کسی کا محتاج نہیں، لیکن باقی سب مخلوق ایک ایک چیز کے لیے اس کی محتاج ہے، خواہ وہ رزق ہو، صحت ہو، زندگی ہو، شفا ہو، اولاد ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، یہاں تک کہ ہم سب اپنی بقا کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ ایک قدم بھی ہم اللہ تعالی کی مرضی کے بغیر نہیں اٹھا سکتے۔ پھر کوئی بھلائی کی بھی ایسی بات نہیں کہ جس کے لیے مخلوق اپنے خالق کی محتاج نہ ہو۔ تو صمد ایسی ذات جو خود تو مستقل اور قائم ہو، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، لیکن دوسری ساری مخلوق اس کی محتاج ہو۔ اللہ الصمد، جس کو کوئی زوال نہ ہو، جس پر کوئی آفت نہ آئے، جس میں کوئی عیب نہ ہو، یہ سارے معنی اس صمد لفظ میں آتے ہیں۔ لم یلد، نہ اس نے جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے اور نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے، کیونکہ جب تک اس بات کا اقرار کوئی نہیں کرتا نا، تب تک وہ شرک سے پاک نہیں ہو سکتا۔ لم یلد ولم یولد، اس بارے میں بہت ساری روایت آتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں، اور اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح پہلی بار اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ایسے ہی پھر نہیں لوٹ آئے گا، یعنی بعد سے بعد الموت نہیں ہوگا، حالانکہ میرے لیے اسے دوبارہ پیدا کرنا
اس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں. اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں تنہا ہوں، میں بے نیاز ہوں، نہ میری اولاد ہے، نہ میرے ماں باپ، اور نہ مجھ جیسا کوئی اور. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تکلیف دہ باتیں سن کر صبر کرنے والا کوئی اور نہیں. لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں اور پھر بھی وہ انہیں عافیت اور تندرستی عطا فرماتا ہے اور انہیں رزق دیتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کتنا شرک ہو رہا ہے آپ دیکھیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تعالیٰ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور جب آپ اسماء الحسنی پڑھتے ہیں تو اس کے آخر میں جو یہ بات آتی ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے کفوا، برابر کا، احد، کوئی ایک بھی. یکن کا جو لفظ آیا ہے اس کے پاس اگر آپ یہ بات مینشن کر لیں کہ نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، یعنی نہیں تھا اس کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے برابر کوئی ایک بھی، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں اس کا ہمسر کوئی نہیں. کفوً کا جو یہاں لفظ آیا ہے کاف فا واو سے ہے. کپڑے کے اس ٹکڑے کو کہتے ہیں جو اس جیسے دوسرے ٹکڑے سے ملا کر خیمے کی پچھلی طرف ڈال دیا جاتا ہے، یعنی دوہرا کر دیا جاتا ہے. ہم پلہ، ہم پایا، ساتھی. اچھا، بیوی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مقابلے کا ہونا، اس کا جوڑ ہونا. تو یہاں پر واضح طور پر بتا دیا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ہمسر نہیں، برابر نہیں. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسا کوئی نہیں. تو بہت ہی خوبصورت سورہ، بہت ہی پیاری سورہ. اللہ تعالیٰ کا بہترین تعارف اس کی شان اور عظمت کے ساتھ بیان ہوا. یہ سورت آپ کو شرک سے پاک کرتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے. تلاوت سنتے ہیں اس سورہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب بتائیے کہ کب ہم نے سورۃ الاخلاص کو اس گہرائی کے ساتھ سمجھ کر اور محسوس کر کر پڑھا ہے. جب اس سورت کو سمجھ کر پڑھیں گے تو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت محسوس ہوگی اور اس سورت سے بھی محبت محسوس ہوگی. صحابہ کرام اس کا صحیح معنی جانتے تھے، اسی لیے ہر رکعت میں ایک صحابی اس کو پڑھا کرتے تھے. اور اسپیشلی انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، کیونکہ بار بار اس سورت کی ریسیٹیشن کرنا، قرات کرنا کس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ وہ سورت سے محبت کرتے ہیں. تو جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے تو صحیح معنوں میں اللہ کی محبت کو بھی محسوس کریں گے اور اس سورہ سے بھی آپ محبت محسوس کریں گے. کیونکہ ہم سب کے اندر جذبہ عبودیت ڈال دیا گیا ہے. ہم ایک ہستی کے آگے جھکنا چاہتے ہیں، اس کی عبادت کرنا چاہتے ہیں جو ہر عیب سے پاک ہو، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. اور یہ میسج اتنا اسٹرانگلی ایٹ دا اینڈ آف قرآن دے دیا گیا ہے، یہ پیغام بہت مضبوطی کے ساتھ اس قرآن کے اختتام پر دے دیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جمع ہو جاؤ تاکہ میں تمہارے سامنے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھوں۔ ہم جمع ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سورۃ الاخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر اندر چلے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کے لیے آپ اندر چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا، سو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کتنی پیاری سورت ہے، رات کو پڑھ کر سونے کا حکم ہے تاکہ اگر ہم صبح نہ اٹھیں تو کس پر موت آئے؟ توحید پر موت آئے، یا آپ کو شرک سے پر یہ ذمہ کر دیتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے سورۃ الکافرون کے بارے میں پڑھا تھا، وہ بھی رات کو پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الاخلاص کو بھی رات کو پڑھنے کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کرے، اپنے کلام کی محبت عطا کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کرے، اور ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں وہ پوری محبت کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ کرنے والے ہوں۔ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو توحید پر رکھے اور توحید پر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے۔ شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، ہماری نسلوں کو بھی بچائے۔ ایسا شرک جو دانستہ ہو یا نادانستہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، چھوٹا ہو بڑا ہو، چھپا ہوا ہو کھلا ہوا ہو، ہر طرح کے شرک سے ہم اپنی بیزاری کو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں توحید کی دولت سے کبھی بھی محروم نہ کرے، اللہ ہماری نسلوں میں بھی توحید چلاتا رہے۔ یہ توحید ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں اللہ کا قرب نصیب کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ کی ایک اور تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔